May I come in, sir? یس آف کورس. آئیے, مبارک ہو. بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے. Sir. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام سر. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں. یہ ایک 15-20 منٹ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو پچھلی جو فائنڈنگس تھیں آپ کی, اس میں کتنا امپروو کیا ہے, یا اس میں جو مزید ریکمنڈیشنز ہیں اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کروں گا. تو مجھے آپ سب سے پہلے دوبارہ بتائیے اپنا انٹروڈکشن. My name is Muhammad Jamshed Mushtaq. I am from Lahore. I completed my bachelor's in electrical engineering from Lahore University of Management Sciences. My father is a retired government servant, while my mother is a housewife. My hobbies are reading, watching movies, and discussing current affairs with other people. My interests are history and international relations. My strengths are that I am determined and I am willing to learn. I am receptive to knowledge. یہ آپ نے ایبرپٹلی اینڈ کی ہے. ابھی انفارمیشن آپ نے ایک دم اپنے جو بنا کے آپ نے ہابیز بتا کے ایک دم بند کر لی ہیں, اس کو آپ ساتھ انکلوڈ کریں کہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن سول سروس, اوکے, واٹ از مائی آبجیکٹیو, وہ ساتھ ایڈ کریں اور پھر اس کو کلوز کریں اپنی سیلف انٹروڈکشن کو. So, should I try again? نہیں, ابھی ضرورت نہیں ہے کسی کو. اچھا, لیٹ می آسک یو, نیوکلیئر ویپنز آر دے بلیسنگ اور کرس؟ So there are two different perspectives on it. One perspective says that the nuclear weapons are a blessing, in particular the neo-realist perspective of John Mearsheimer, who says that nuclear weapons, because they establish deterrence, they are a blessing for any country who possesses them. A second perspective is that nuclear weapons are a curse, because if they are used, whether against combatants or non-combatants, they cause large-scale devastation, whether they are tactical or strategic nuclear weapons. So in that sense, they are a curse. آن دا ہول اوپینین بھی دیں. So on the دونوں کو آپ whole, نے بتا دیا نا, اب اپنا اوپینین بھی دیں کہ بھارت کے ٹو میک نیوکلیئر بامبس, رائٹ, دیٹ از آبویسلی ناٹ رائٹ اسٹریٹجی. اٹ کین لیڈ ٹو دی ڈسٹرکشن آف دی ہول ورلڈ. سو آئی بلیو دیٹ نیوکلیئر ویپنز, رائٹ, دے آر ڈینجرس اینڈ they must be eliminated. yes. Sure. Similarly, let me ask you another question. What kind of reforms, FPSC reforms, you would like to give to the chairman? So one reform could be with regards to the psychological assessment. I would like to say that if a candidate has been through the psychological assessment, has been through the interview, they must be affiliated with some serving civil servant of any group, so that they can learn the ropes and the civil servant themselves can judge the candidate whether he is suitable for the service or not. So this is one reform I would like to suggest. یہ ریفارمس کیسے آپ اس کو امپلیمنٹ کرو گے؟ How it will be implemented? That you want every student who takes the interview and psychological, he must be put on some probation or some kind of departmental jobs. Why? So because if they are going to serve as a civil servant, then a serving civil servant must be able to gauge whether they are suitable or not. They can pass a psychological assessment, they can even clear the interview, but a serving civil servant must be able to judge even before the training starts whether the candidate is suitable or not. تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ یہ اپیلنگ بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ کس کو ریجیکٹ کرنا ہے, کس کو رکھنا ہے, تو کتنے ٹائم کے لیے آپ اس کو انگیج کریں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ دنیا کا اپنا جو سسٹم ہے سائیکلوجیکل کا اور انٹرویو کا, وہ بڑا مطلب دے آر نیئر ٹو پرفیکٹ. تو وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. اور کوئی ریکمنڈیشن؟ I'm sorry, sir, I cannot think of more at this time. Okay, for example, you can say the tenure of member
tenure of chairman should be for 5 years. 3 साल के लिए चेयरमैन का टेन्योर, ये पहले 5 साल का होता था। और जब 5 साल का होता था तो आपके पास बहुत टाइम होता था चेयरमैन के पास कि वो कोई चेंज ला सके, कोई पॉलिसी बेहतर कर सके, ओके। लेकिन अब उनके टेन्योर जो है वो 3 साल का कर दिया गया है। 3 साल में तो उनको समझ ही नहीं आती और रिटायर भी हो जाते हैं। एक तो ये प्रपोज़ल दे सकते हो। इसी तरह आप एग्ज़ाम के ऊपर अपनी कोई प्रपोज़ल दे सकते हो कि रिज़ल्ट बहुत लेट आता है और पूरा 2 साल का ये प्रोसीजर है, ये शॉर्ट होना चाहिए। कुछ सिलेबस के ऊपर आप कमेंट्री कर सकते हो। आप एस्से के बारे में बात कर सकते हो कि उसका क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे वो पास होता है, किस बेसिस पे फेल होता है। एक तरफ वो टॉप करता है, दूसरी तरफ वो फेल हो जाता है, तो किस तरह के क्राइटेरिया है। तो इस तरह की चीज़ें आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने एफपीएससी के लिए। इसमें से आप जो भी आपको तकरीबन 3 के करीब जो अच्छी लगें उनको आप जस्टिफाई कर दें। इस लिहाज से अगर इशरत हुसैन वाली जो बुक है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उसमें एक चैप्टर भी है सिविल सर्विस पे, और जो एक आगे चैप्टर है लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लिए जाएँ इस लिहाज से तो इज़ इट फाइन? बहुत अच्छी बात है। इफ़ नॉट द होल बुक। नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा उसने इशरत हुसैन ने ये भी प्रपोज़ किया हुआ है कि ये 3 ग्रुप्स होने चाहिए बजाय 12 के। तो उसको भी आप, हाँ, 3 ग्रुप्स। उसने कहा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होनी चाहिए जिसमें डीएमजी और पुलिस और शायद फॉरेन सर्विस आ जाएगी। एक होनी चाहिए जनरल सर्विस, और उसमें ये अकाउंट, ये पोस्टल इंफॉर्मेशन, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट, ये आ जाएँ। और तीसरा ग्रुप है वो उसमें अकाउंटेंट्स, कस्टम, आईआरएस के लिए वो सर्विस हो। उस पर भी आप देख लें जो अगर आप कोई उस पर रिकमेंडेशन आप देना चाहते हैं तो। अच्छा, मुझे दूसरा सवाल ये बताइए कि शुड पीआई बी प्राइवेटाइज्ड? So in my opinion, if PIA can be reformed in order to turn a profit instead of the massive losses it is going through in the billions of rupees, then privatization should not be done. But if it is turning a loss, then it must be reformed through a public-private partnership rather than being completely privatized. Because if we privatize every service in this country, PIA, health, education, etc., then it could harm our interest in the long term and make these services less accessible to the common people. Now, the objective of the privatization is that the efficiency improves and the margin of profit also increases. So what is capitalism? Capitalism is again to giving the organization, business, economy into the hands of the private sector and they deliver. तो गवर्नमेंट के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं हैं। गवर्नमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन है, ओवरबर्डन है और डिलीवरी नहीं है सर्विस की। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन को आप रिकमेंड करना चाहिए आपको। और फिर पीआईए को आपने, और यहाँ पे हमारे जैसे मुल्कों में ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए एसेंशियल सर्विसेज हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अगर इसको प्राइवेटाइज कर देते हो, या पीआई को प्राइवेटाइज कर देते हैं, या सैनिटेशन को प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो फिर जो लोग हैं राइट वो इफ़ेक्ट होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि जो बेसिक सर्विसेज जो हैं, सैनिटेशन, वाटर, हेल्थ, ये डोमेन होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ताकि हर कोई उसमें राइट वो उसमें से फ़ायदा उठा सके। तो इसको अगेन ये चूँकि पीआई की प्राइवेटाइजेशन का इशू चल रहा है तो इसको देख लीजिएगा इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर चलो प्राइवेट स्कूल्स की भी प्राइवेटाइजेशन, वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी भी प्राइवेटाइजेशन की आजकल बात चल रही है, उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो इसको ये बड़ी देर से चल रहा है, ये बड़ी देर से चल रहा है कि ये प्राइवेटाइज स्कूल्स को जो इसी वजह से करने के लिए कि ताकि एक होमोजेनिटी क्रिएट की जा सके
اور لیکن اس میں اگر آپ سنگل کریکولم کرو گے، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو پریشر گروپ ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ آپ کو یہ کرنے دیں گے. تو اور ایکسیسیبلٹی مے بی گریجولی یہ کر سکیں. تو اس میں ایکسیسیبلٹی کا ایشو آ اس میں سکتا ہے. فائدہ تو ہے. فائدہ یہ ہے کہ کوالٹی بہتر ہوگی. نقصان یہ ہے کہ شاید ہر بچہ فری افورڈ نہ کر سکے. ایکسیسیبلٹی کا وہی ایشو. جی. تو اس حوالے سے اپنے کامنٹس آپ دے دیں. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، یا جب تک ہمارا لٹریسی ریٹ اور یا پاورٹی لائن جو ہے وہ امپروو نہیں کرتا، پر کیپٹا انکم امپروو نہیں کرتا، اس وقت تک ہمیں چیزوں کو پرائیورٹائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. یس. اچھا، واٹ از the solution for TTP problem? Should we talk or should we go for the military operation? So the Tehreek-e-Taliban Pakistan, also known as TTP, has been directly challenging the writ of the state via its demands for reversing the FATA merger and also to impose Sharia there. So if they are challenging the writ of the state, they must not be talked to. We have tried the way of the talks over the past 2 years, but it hasn't borne fruit, and terrorism has actually seen an uptick. So I believe that a military operation against TTP, in conjunction with the Afghan Taliban, because the TTP is operating from Afghanistan, is the best option for dealing with the problem of TTP. So we have already tried talks Yes. and they failed. Yes, sir, the talks Now failed. you want to go for military operation? Yes, sir. If they have not budged from their demands. They are challenging the rate of the state. They are telling us to reverse a decision that the parliament made, the supreme body of law in the land made. So because of that, they must not be catered to. So the In the same way. problem here is that the people from FATA, right, they have already seen the military operation. They have seen destruction and devastation of their houses and the infrastructure. So they had a horrible experience of the military operation, and they don't want that the military operation should be done. Similarly, many political organizations and the political leaders, they oppose the military operation for the same reasons. So we are in a dilemma. اب آپ نے اگر کہتے ہو، آپ اس کو یوں کر لیجئے اس کا جواب بنانے کے لیے کہ آپ کہیں کہ we should renegotiate with the TTP. اور اگر ہمارے جو لوگ نیگوشیٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، تو ان کو آپ ریہیبلیٹیشن ہم کریں گے. لیکن Sir, جو لوگ wouldn't that create the same problem of good Taliban, bad Taliban that we have faced previously? وہ تو آپ ان کو یوز تو نہیں کرو گے نا. آپ ان کو دیکھو گے کہ یار ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے آرم لے ڈاؤن کرنے ہیں، میری مجبوری نہیں ہے کہ میں کلاشنکوف چلاتا رہوں. وہ اگر کنونس کر جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ گروپس ہیں نا. ٹی ٹی پی کے اندر بھی بہت سارے سب گروپس ہیں، 12 سے زیادہ گروپس ہیں اس کے اندر. اور اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ٹی ٹی پی ایک ڈیسیجن لیتی ہے اور 12 کے 12 جو گروپس ہیں ان کا کنسنسس ہوگا. تو اس میں کوئی گروپ جو ہے وہ ڈس ایگری کرے گا، اور 2 گروپس اگر ڈس ایگری کریں گے تو آپ یہ کریں کہ جو ایگری کرتے ہیں ان کو آپ اکاموڈیٹ کریں، اور جو ایگری نہیں کرتے، جو بہت ہاکش ہیں، جو ہارڈ لائنرز ہیں، ان کے پہ خلاف ملٹری آپریشن آپریشن. ہاں فار ایگزامپل میں نے لائک نور ولی محسود. اس کو کہتے ہیں سلیکٹیو یوز آف دا فورس. کیرٹ اینڈ اسٹک. جی Carrot and stick. کیرٹ اینڈ اسٹیک، یس آف کورس. اچھا جی. So I could answer this question in this way. So we should adopt a carrot and stick approach towards the TTP this time. We should look which groups are genuinely ready to lay down their arms and submit to the will of the Pakistani state. They should be catered to, they should be rehabilitated, while the others, which are very hawkish, they don't want to obey the Pakistani state's will and writ,
they should be dealt with via a military operation. کریکٹ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے what were the causes of Arab Spring? So, the main cause of the Arab Spring was the 2008 global financial crisis. What happened in that crisis was the Arab monarchies, they faced a financial dire straits. They were not able to provide basic services to their people, and so the people, they protested against their rulers that why are they here to rule the people if they cannot provide basic services. A second reason is the Arab monarchy system, Arab dictatorial system itself. They had monarchies, they had long-time rulers, dictators in countries like Tunisia, in Libya, in Egypt. And so they were angry that they were not being provided democratic rights, fundamental rights, in the name of the Arab monarchs' will to retain their rule. So these two were the main reasons that the Arab Spring took place. Okay, what about the long-term conflict between Shias and Sunni, which is depicted in the modern time between Iran and Saudi Arabia? So the Shia-Sunni conflict, according to my knowledge, didn't play a very prominent role in the Arab Spring. The main fault was economic and political. The dictatorial system and the economic dire straits. And the Shia-Sunni conflict may not play a very prominent role in the future as well, because Iran and Saudi Arabia are headed towards a gradual rapprochement, exemplified by their re-establishment of diplomatic relations in March 2023. Okay, can you compare Bhutto with Nawaz Sharif? So comparing Zulfikar Ali Bhutto with Mia Mohammad Nawaz Sharif, I would say that their policies in government were opposed to each other. Bhutto was inclined towards nationalization, while Nawaz Sharif is inclined towards privatization. Bhutto was trying to cater to his socialist interests in government, while Nawaz Sharif was a private businessman, and that is what influenced his economic policies. Or So Bhutto was less inclined towards religion until the time the 1977 Nizam-e-Mustafa movement started. While Nawaz Sharif, since he had a semi-religious background, so naturally he was inclined more towards being a right-wing person. اچھا دیکھیے اس سوال کو آپ نے اگر آپ سے اس طرح کمپیریزن آتا ہے نا تو اس میں آپ اس کی دونوں کمپیئر کرتے ہیں، اور اگر دونوں کے پازیٹیوز ہیں وہ اگر ہیں تو وہ بھی بتا دیں، اس کے بعد ان کے جو نیگیٹیوز ہیں وہ بھی بتا دیں، اور الٹیمیٹلی ایک اوپینین دے دیں کہ آن دا ہول آئی کنسیڈر دیٹ نواز شریف واز رائٹ مور پرابلمیٹک لیڈر ایز کمپیئر ٹو یو. تو آپ دونوں سائڈ کو بتائیں، بیلنسڈ اوپینین دیں. بیلنسڈ اوپینین جیسے نیوکلیئر ویپن میں آپ نے بلیسنگ بھی کہا اور کرس بھی بتایا، ٹھیک ہے، بیلنس اوپینین ہو گیا. ان دو کے درمیان بھی آپ بتائیں، اچھے بھی اگر کوئی کام کیے ہیں وہ بھی بتائیں. ایوب خان نے اگر اکنامک ریفارمز کی ہیں، یا اس نے جو لینڈ ریفارمز کی ہیں، یا اس نے کانسٹیٹیوشن دیے ہیں، تو ان کو آپ ان کو اپریشیٹ بھی کریں اور کرٹیسائز بھی کریں کہ ڈکٹیٹریشپ تھی، کانسٹیٹیوشن واز ناٹ فالوڈ اینڈ اٹ واز ون مین رول، اور دی پولیٹیکل پارٹیز دے ور سنبڈ. تو اس طرح سے. اور آن دی ادر سائڈ بھٹو کے یہ پازیٹیوز تھے، یہ نیگیٹیوز تھے. تو میں سمجھتا ہوں آن دا ہول بھٹو واز رائٹ مور پاپولر لیڈر بیکاز دیٹ ہی واز ڈیموکریٹک، ہی واز elected by the people and he was popular among them. And he was although he adopted the attitude of the authoritarianism. And he was a great public speaker as well. Yeah, ٹھیک ہے. تو آج کا یہ آپ کا میں کمپیریزن کرنے لگا ہوں، آپ کی بہت امپرومنٹ ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بھی پہلے سے زیادہ ہے، اور آپ کی باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ بھی بڑی پازیٹیو ہے.
سر اس میں پوسچر پہ تھوڑا سا مجھے ایڈوائس آپ سے چاہیے پوسچر آپ کا ٹھیک ہے لیکن یہ اس کے ساتھ کھیلو مت. کہ دیر آر سم پیپل ہو سے کہ مجھے اس طرح سے بیٹھنا چاہیے سچ ایز یو، اور سم پیپل سے کہ اس طرح سے یہ پوسچر زیادہ ٹھیک ہے. آپ فنگرس کو کراس کریں، ایک ہیڈ پر کے اور یہ نیچے، یس دیٹ از دا پراپر وے. ٹھیک ہے. تو اور یہ آپ ان کو یوز نہ کریں، یہ بھی کراس کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ یو آر اسمائلنگ، یو آر شوئنگ پریزنٹ ایکسپریشن، دین یو ہیو گڈ سلیکشن آف دی ورڈس، یو آر گیونگ کوالٹی انفارمیشن ایز کمپیئر ٹو ادر کینڈیڈیٹس. تو دیر از اے کلیئر ڈفرینس بٹوین یو اینڈ دی ادر کینڈیڈیٹس کہ آپ کی انفارمیشن نہ صرف زیادہ ہے بلکہ کوالٹیٹیو ہے. آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو، آپ زیادہ اسرٹیو ہو ان کے ٹاکس کو ڈلیور کرنے کے لیے. تو وش یو گڈ لک. اور آج مجھے وہ جو آپ نے کہا تھا کہ گیس ورک اپنے آنسر سے ریموو کرنا ہے، ڈیڈ یو نوٹس دیٹ؟ کیا آپ کو محسوس ہوا کہ میں نے وہ ورڈز ریموو کر دیے ہیں یا ابھی بھی اس میں آ رہے ہیں جی رسپانسز؟ جی آپ نے اس پہ کام کیا ہے. آپ سیلف انٹروڈکشن میں تھوڑے سے فاسٹ تھے یس. لیکن بعد میں آپ ٹھیک ہو گئے تھے. تو میں بلکہ پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا ذرا وہ بولنے کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی دھیمی کی جائے، بجائے کہ میں بہت فاسٹ جاتا ہوں. تو وہ تھوڑا سا آپ سلو ڈاؤن کریں، وہ زیادہ کمپوزر شو کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ زیادہ کام اینڈ کول بھی شو کرتا ہے. ہاں. تو آپ بڑے ماشاء اللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو ایز کمپیئر ٹو ادر کولیگس. اوکے. تو یو آر گوئنگ ٹو بی رائٹ ان شاء اللہ ان یور سروس آف چوائس. انشاءاللہ سر. تو اب آپ موک دیجیے گا پینل کو جب آپ کا پلان بنے. گڈ لک. سر آئی ہوپ کہ پہلے سے آپ کو امپروومنٹ کافی لگی ہوگی. آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ ود یور ٹوڈیز پرفارمنس بس آنسرز میں اینڈ یور باڈی لینگویج. ویسے آنسرز میں تھوڑا بہت مجھے خود محسوس ہوا کہ میں نے کمی کی ہے کافی. وہ آپ اب اور اس کی روشنی میں جب تیاری کرو گے نا تو فردر امپروومنٹ انشاءاللہ آ جائے گی. یس. تھینک یو سر. اوکے.